گزار ہیں کہ آپ ہمارے پریس کانفرنس میں تشریف لائیں اس کو کوریج دینے کے لیے۔ معزز ساتھی دوستوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا، گزشتہ سال 2022 اکتوبر کی 17 تاریخ کو CTD کی جانب سے خاران میں ایک جعلی مقابلہ دکھا کر 4 افراد کو ماورائے آئین و قانون قتل کر دیا گیا، اور بعد میں CTD نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے ان 4 افراد کی شناخت ظاہر کر کے ایک مسلح تنظیم سے منسلک کر دی۔ ان 4 افراد میں ایک کی شناخت PSO50 بندر زون کے صدر تابش وسیم بلوچ تھے، جن کو 9 جون 2021 کو علی اسپتہ حوزدہ سے FC نے ان کے کزن محمد زکریا کے ہمراہ گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا۔ یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ تابش وسیم اور اس کے کزن محمد زکریا کو اغوا کرنے کے بعد FC کے وردی میں ملبوس افراد نے CCTV فوٹیج اور DVR ڈیوائس بھی اپنے ہمراہ لے گئے، جس کے بعد متعلقہ اسپتال انتظامیہ نے تابش کے والد محمد شریف کو علاج سے بھی انکار کر کے اسپتال سے زبردستی ڈسچارج کر دیا۔ معزز صحافی دوستوں، تابش کے لاپتہ کرنے کے بعد خاندان کے ساتھ تنظیم نے پولیس کو اطلاعی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو درخواست متعلقہ MPAs اور وائس پر بلوچ مسنگ پرسنز کے کیمپ کو اپروچ کیا۔ مختلف اوقات میں احتجاجی ریلیاں اور احتجاجوں کا بھی انعقاد کیا گیا، اور لاپتہ افراد کی کمیشن اور وفاقی وزراء جب گورنر چوک کے دھرنے پر آئے اور یہ وعدہ کیا کہ اس کے بعد کوئی لاپتہ افراد جعلی مقابلوں میں نہیں مارا جائے گا، اور اسی دن لاپتہ افراد کی موجودہ خاندانوں کی جانب سے 52 افراد کا لسٹ ان وزراء کو حوالے کیا گیا، جن کی رہائی کی یقین دہانی کرائی گئی، اور اس لسٹ میں تابش وسیم شہید کا 36واں نمبر پہ نام موجود ہے، جبکہ ماما قدیر اور چیئرمین نصر اللہ خود اس حوالے سے احتجاجی ریلیوں اور احتجاجوں میں بھرپور شرکت کرتے رہے۔ BSO50 نے وزراء اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو تابش کی رہائی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی، درخواستیں کی، منتیں کی، جو ساری بے سود ثابت ہوئی۔ معزز صحافی دوستوں، تابش کی شہادت کے بعد تنظیم کے اہم رہنماؤں کو دھمکی آویز فون کالز اور ہراساں کرنے کا بھی ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، تاکہ BSO50 کے کارکنوں کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ ہمارے کردار کشی کی گئی تاکہ ہم اس کیس کو مزید تحقیقات تک نہ لے جائیں، لیکن تنظیم کی اعلیٰ قیادت نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ ہم اپنے ساتھی کے ساتھ یہ ریاستی جرم کسی صورت قبول نہیں کریں گے، جس کے بعد ہم نے انسانی حقوق کی تنظیموں کو خطوط لکھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے قائم کمیشن کے بلوچستان کے دورے پر مرکزی چیئرمین نے خود یہ مدعا کمیشن کے سامنے پیش کیا، جس کے حوالے سے رپورٹ اب آ چکا ہے، اور جس میں پولیس کے IG نے تابش وسیم کا CTD کی جانب سے خاران مقابلے میں موجودگی اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو ماورائے آئین یا تعبیل میں شہادت کی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ معزز صحافی دوستوں، ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ بظاہر CTD پولیس کا ادارہ ہے اور صوبائی وزیر داخلہ کے ماتحت ہے، لیکن صوبائی سطح پر ہم تو نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی صوبائی وزیر داخلہ ہے یا ایسے کسی عہدے پر کوئی عوامی نمائندہ ہے۔ حکومتی ارکان اور وزراء ڈنڈے کے سامنے سربجس سجود ہے۔ بریگیڈیئر خالد فرید کا بنایا ہوا باپ اور اس کے لاوارث بچے بلوچستان میں باشعور سیاسی کارکنوں کے قاتلوں کی معاونت کر رہے ہیں۔ تابش کے ماورائے آئین قتل، CTD کے تمام کارروائیوں پر ایک بڑا سوال ہے۔ CTD حالیہ گرفتاریوں اور آپریشن سمیت بلوچستان بھر کے عوام کے سامنے مشکوک اور غیر آئینی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس تشویش کا اظہار بلوچستان پولیس کے سربراہ نے کمیشن کے سامنے کی ہے، اس تشویش کو فوری ایکشن میں بدلا جائے اور ان خونی بیڑیوں کو پابند سراسر کیا جائے۔ اور وزیر داخلہ بلوچستان کے لیے BSO کا پیغام ہے کہ بلوچ طلباء آپ کو اس بلوچ نسل کشی میں معاون قرار دیتے ہیں، اور خاران سمیت تمام جعلی مقابلوں اور گرفتاریوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تابش کے قاتلوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کے لیے تمام قانونی اور آئینی فورمز کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ جو اس کی شہادت سے پہلے کردار ادا نہیں کر سکے، اب شاید اسے اور دیگر سینکڑوں افراد کو انصاف دے سکے، اور اس حوالے سے مزید تنظیم اس انسانی قتل پہ انسانی حقوق کی تنظیموں کو خط لکھے گا، اور اس مسئلے پر ملک بھر میں بلوچستان کے باشعور سیاسی کارکنوں کے نام سے پامفلیٹ بھی تقسیم کریں گے۔ اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کسی گرفتار کیا گیا تابش کو وزار سے، تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو رجوع کیا اس کے بعد FIR وغیرہ درج ہوا؟ جی ہاں، اس کے حوالے سے پولیس کو اطلاعی رپورٹ دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس گئے ہیں، وہاں کے متعلقہ MPAs MNAs خاص کر نیشنل پارٹی کے جو سینیٹرز تھے، انہوں نے جہاں اوپر تک اپروچ کر سکتے تھے انہوں نے اپروچ کیا ہے۔ ماما قدیر کا جو کیمپ ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے اس سطح پر جو کی ہے، اور یہ جو 52 روزہ احتجاج تھا جس میں وفاقی وزیر داخلہ آئے تھے، بلوچستان کی وزیر داخلہ کو ہم درباری سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی کردار ہے بلوچستان کے حالات میں۔ آئے روز وہ بیٹھ کر CTD کی بیاف پر بیانیاں دیتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو کچھ پتہ بھی ہے اس حوالے سے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے لوگ اس کے بعد جو بھی لاپتہ ہے وہ
कम से कम जाली मुकाबलों में नहीं मारे जाएंगे। और इसी लिस्ट में 36वें नंबर पर मेरे साथ वो लिस्ट मौजूद है जिसमें ताबिश का 36वां नंबर है, और इसमें जो है उसको शहीद करके फेंक दिया गया। और उसके बाद हमें ये भी फोन आया, ये बहुत ही अहम बात है, हमें फोन करके ये कहा गया कि आप चीफ जस्टिस के कातिलों के जनाजे में जा रहे हैं। हमें हिरासा किया गया, उसके खानदान को हिरासा किया गया। हम समझते हैं रियासत अगर माँ होती है तो रियासत माँ का किरदार अदा करे। अगर रियासत की रवैये और रियासती जुब्लिसित तक बढ़ जाएगा तो हम समझते हैं कि एक पुरअमन सियासी कारकुन के लिए एक पुरअमन सियासी माहौल बनाना इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। अब इसलिए बहुत मुश्किलात हैं हमारी। अच्छा चेयरमैन, हमने ये भी देखा इस माजी में गुलिस्तान यूनिवर्सिटी से जो तलबात लापता हुए उनके लिए आप लोगों ने एहतजाज किया, कई माह तक शायद यूनिवर्सिटी बंद रही, दोबारा इलाका सरकार के खिलाफ मौजूदगी में, और इस वक्त भी सूरत ये कि यूनिवर्सिटी बंद है, चाहे वो उसके सर्विस के मद में हो या कोई लापता स्टूडेंट के हवाले से हो, उस पर क्यों आप लोग खामोश है, क्यों बात नहीं करते? देखिए वो एक इंसानी अलमिया था कि 2 बच्चे लापता थे बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के अंदर से, तहफ़्फ़ुज़ का मसला था। वहाँ फीमेल स्टूडेंट भी है, मेल स्टूडेंट भी है। हम नहीं समझते हैं कि किसी भी तालीमी इदारे में इस तरह का माहौल बनाया जाए। जहाँ तक उस कमेटी की बात है वो सारे दरबारी है और वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं उस रिपोर्ट के हवाले से पाबंद हूँ, मैं वो नहीं बता सकता जो उस कमेटी के सरबराह ने जिसको आलिया दिनों अदालती उस पर उसके सब जुड़े से हम बात नहीं कर सकते उस पर, लेकिन इतना कह सकते हैं कि वो एक सरकारी रेपिस्ट है, एक सरकारी कातिल है, तो उसकी सरबराही में वो कमीशन कहाँ तक जाएगा। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक बंद होने की बात है यूनिवर्सिटी को, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। तमाम BSO जितने भी हम BSO है, जितने भी हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, हम सब इस पर बैठे हैं। हमारे टीचर्स है बेहद इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन तनख्वाह की हद तक जहाँ की बातें हैं हम समझते हैं तनख्वाह उनका हक है, उनका बुनियादी हक है। फौरी तौर पर उनके तनख्वाह रिलीज किए जाए, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के तमाम मसले हल किए जाए, लेकिन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का बंद करना, क्लासेस का ऑफ करना, स्टूडेंट्स को क्लासेस से निकाल देना, रोडों पर आकर, बिल्कुल एहतजाज आपका हक है, आप एहतजाज करें, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन अब तक BSO का इस एहतजाज में न जाने का सिर्फ वजह यही है कि क्लासेज ऑफ है, हम क्लासेज ऑफ होने की सोच नहीं। मामा एक कमीशन बनाया गया है जिसके सरबराह सरदार अख्तर मेंगल को बनाया गया, वो यहाँ पर भी आए, आपसे मिले, उसके बाद वाक़यात में कमी देखने में आई या इजाफा हुआ है, कमीशन को आप कैसे देखते हैं? देखो ना, कमीशन ने तो अपनी रिपोर्ट दे दी हाई कोर्ट इस्लामाबाद को, लेकिन उसमें अमल दरामद नहीं होता। अगर अतर में मिलना होता तो शायद इस पर कार्रवाई होती। तो ये जस्टिस साहब अभी तक खामोश है इस कमेटी के बारे में। उठाना जो है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा है, पहले की निस्बत से अभी ज़्यादा उठा रहे हैं लोगों को, और मसकशुदा लाशें भी अभी मिल रहे हैं हमें। जबकि कमीशन ने जो राना सनाउल्लाह की सरबराही में आया था उसने वायदा कर दिया कि अभी कोई लाश नहीं गिरेगा। उसके जाने के बाद लाशों का गिरना उससे पहले से भी ज़्यादा हुआ है। अभी मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, मैं और ये बच्चे इमरान दोनों गए थे CTD ऑफिस के, भाई ये लाशें जो इधर पड़े हुए हैं ख़राब हो रहे हैं, तो इनको हम लवाकिन के हवाले कर दें या हमारे हवाले कर दें या ईदी के हवाले कर दें, उनको दफनाया जाए। लेकिन अभी तक वो पसपेश कर रहे हैं, उनको भी हमें हवाले नहीं कर रहे हैं, न उनके लवाकिन को हवाले कर रहे हैं। तो इस तरह बहरहाल 4 लाशें तो गए हैं, 4 और पड़े हुए हैं, 8 लाशें तो अभी ईद से लेके आज तक ये 6 दिन में हमें 8 लाशें मिली हैं। तो लाशों का गिराना और लापता करना में तेज़ी आ गई है, कमी नहीं आई।